بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کل ہم نے سیرہ کے سیشن میں اپنا یہ ذکر کیا کہ 15 اصحاب، 11 مرد 4 خواتین، ان کو اللہ کے نبی نے 5ویں سال میں، نبوت کے 5ویں سال میں اجازت دی کہ آپ نجاشی بادشاہ ہے، عادل حکمران ہے، زور زبردستی والا نہیں ہے، آپ وہاں امیگریٹ کر جائیں جس کی حیثیت ہے. تو اب یہاں سے 15 لوگ ہجرت کر گئے. اب یہ جو مہینہ تھا، یہ مہینہ تھا رجب کا. اس کے بعد یہ ہوا کہ رجب، شعبان، رمضان اور شوال میں، یعنی لگ بھگ 3 مہینے کے بعد یہ افواہ پھیلی کہ قریش مکہ اسلام لے آئے ہیں. تو 3 مہینے کے بعد یہ سارے لوگ دوبارہ واپس آ گئے. اب یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کیونکہ ایک دن اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ نجم جو ہے، سورہ نجم، یہ پوری کی پوری سورت، اور بہت ہی خوبصورت سورت ہے یہ. اگر آپ اس کی تلاوت سنیں تو یہ پورا ایک ردم بنتا ہوا آتا ہے. اور آخری کے اندر ہے فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا. اور جب آخری یہ آیت پڑھی گئی پوری سورت کی تو مسلمانوں سمیت جو قریش مکہ تھے وہ بھی سجدے میں گر گئے. یہ قرآن کی پاور تھی، طاقت تھی. جب وہ سجدے میں گر گئے تو صرف ایک ولید ابن مغیرہ، وہ بوڑھا تھا تو وہ نہیں گرا، لیکن اس نے بھی مٹی اٹھا کے اپنے ماتھے پہ لگا لی. اب جب یہ سب سجدے میں چلے گئے تو پھر یہ افواہ پھیل گئی کہ بھائی یہ تو سب مسلمان ہو گئے. تو پھر جو اصحاب یہاں سے اپنا پیدائش کی جگہ مکہ چھوڑ کے گئے ہیں، اب وہ افواہ پھیل گئی. ظاہر ہے کوئی وہاں ہوگا، اس نے جا کے وہاں بات پھیلائی ہوگی. اب ظاہر ہے کوئی اس وقت موبائل فون یا انٹرنیٹ تو ہے نہیں کہ بھائی فون کر کے پتہ لگایا جائے. اب یہ لوگ واپس آ گئے. اب یہ واپس آئے، آگے کی کیا کہانی ہے وہ تو ہم کریں گے ڈسکس کل. آج سورہ نجم کو ہم ترجمے سے اسی سیشن کے اندر کور کر لیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بھائی وہ سورہ نجم میں کیا بات ہو رہی ہے. تو آج ہمارا سیرہ اور ترجمے کا سیشن مکس ہو گیا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، ہمیں کون سی جلدی ہے. تو سورہ نجم آپ جو ہیں وہ کھول دیں جی. جب تک یہ کھول رہے ہیں سب درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، قسم سے سٹارٹ ہو رہی ہے بات. اور یہ ہم اپنی سورہ زحا اور اس کے ساتھ وہ جو پورا 7 صورتوں کا ایک ہمارا چین تھی اس میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں بہت ڈیٹیل میں کہ جب قسم سے بات ہو رہی ہے تو اللہ اس کا مطلب اوتھینٹیکیٹ اس بات کو آلریڈی اوتھینٹیکیٹڈ ہے، آلریڈی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود قسم سے سورت کو سٹارٹ کر رہا ہے، یعنی اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ اہم بات ہے. اور قسم کون کھا رہا ہے؟ اللہ قسم کھا رہا ہے. یہ میں اور آپ قسم نہیں کھا رہے، خالق کے کائنات اپنی مخلوق کی قسم کھا رہا ہے. وہی ہوتا ہے نا کہ انسان قسم کھاتا ہے یار میرے بچے کی قسم، اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ یار میں بات سچ کر رہا ہوں، یار جھوٹ نہیں ہے. جب دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں کوئی بھی بات ہوتی ہے یار قسم کھا لیتے ہیں، وہ یار قسم کھاؤ، اللہ کی قسم، یار میرے بچے کی قسم، میرے بچے کی قسم ہے، اس طرح سے کر کے. سو قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، یہ تمہارے ساتھ رہنے والے صاحب نہ راستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے اور اللہ کے ذریعے ان کے سب کو جو اس وہاں کھڑے ہوئے ہیں. اب آپ امیجن کر لیں کعبہ کے سامنے یہ تلاوت ہو رہی ہے، یہ وحی نازل ہو رہی ہے اور ڈائریکٹلی کہ یہ تمہارے ساتھ رہنے والے صاحب یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ راستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں. یعنی لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ یہ راستہ بھٹک گئے، یہ راستہ بھول گئے، یہ کہتے ہوں گے، تبھی اللہ کہہ رہا ہے نا کہ یہ راستہ بھولے نہیں ہیں نہ بھٹکے ہیں. اور یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے. اس کا مطلب یہ بھی بولتے ہوں گے لوگ کہ یہ اپنی خواہش سے بولتے ہیں، نعوذ باللہ. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، یہ تو خالص وہی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کا کلام ہے بھائی، خالص وہی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے. انہیں ایک ایسے مضبوط طاقت والے فرشتے نے تعلیم دی ہے جو قوت کا حامل ہے، چنانچہ وہ سامنے آ گیا جبکہ وہ بلند افق پر تھا، آسمان پر تھا. اب یہ وہی سورہ علق کا ذکر ہو گیا اس ٹائم کا کہ جب وہ آسمان پر آ گیا. پھر وہ قریب آیا اور جھک پڑا یہاں تک کہ وہ 2 کمانوں کے فاصلے کے برابر قریب آ گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک. یعنی افق پر چھائے ہوئے حضرت جبرائیل، اب وہ 2 کمان کتنی ہوتی ہیں، وہ جو تیر کمان ہوتے ہیں، یعنی اتنا، اور قریب آ گئے جبرائیل علیہ السلام، یہاں تک کہ وہ 2 کمانوں کے فاصلے کے برابر قریب آ گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک. اس طرح اللہ کو اپنے بندوں پر جو وحی نازل فرمانی تھی وہ نازل فرمائی. ٹھیک ہے جی. جو کچھ انہوں نے دیکھا دل نے اس میں کوئی غلطی نہیں کی. یعنی کہ جو اللہ کے نبی نے جیسا بیان کیا اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، وہ جیسا انہوں نے ایکسپلین کیا انہوں نے ویسا ہی دیکھا. یعنی جبرائیل کو پورے افق پر دیکھا کہ وہ پھیلے ہوئے، پھر وہ نیچے آ گئے، قریب آ گئے، 2 کمانوں کا فاصلہ اور اس سے بھی کم رہ گیا. جو کچھ انہوں نے دیکھا دل نے اس میں کوئی غلطی نہیں کی. کیا پھر بھی تم ان سے اس چیز کے بارے میں جھگڑتے ہو جسے وہ دیکھتے ہیں؟ اللہ ہے، اللہ نے اپنے نبی کو جو دکھایا، اب وہ آپ کو جو بتا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کا ہم ٹریک ریکارڈ پڑھ رہے ہیں، صادق اور امین ہے. یہی لوگ ہیں جو ان کو صادق اور امین کہتے ہیں. اب وہ کویسچن کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اللہ یہی ان کو احساس دلا رہا ہے. اب آپ کیسے کویسچن کر رہے ہو بھائی؟ یہ تو آپ کے حساب سے ہی صادق اور امین ہے، آپ ہی نے یہ لقب دیے ہوئے، آپ ہی اپنے فیصلے ان سے کراتے ہیں. آپ نے حجر اسود انہی سے پلیس کروایا، یہ تو آپ کے چہیتے ہیں، پسندیدہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ سب ریفرنس اس کانٹیکسٹ میں چل رہا ہے. اس بیر کے درخت کے پاس جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے، اس کے پاس جنت الماوا ہے. اس وقت اس بیر کے درخت پر وہ چیزیں چھپائی ہوئی تھیں جو بھی اس پر چھپائی ہوئی تھیں. آنکھ نہ تو چکرائی اور نہ حد سے آگے بڑھی. سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بہت کچھ دیکھا.
بھلا کیا تم نے لات اور عزیٰ کی حقیقت پر بھی غور کیا ہے؟ اب ڈائریکٹ ان سے بات ہو رہی ہے. اور اس ایک اور تیسرے پر جس کا نام منات ہے، لات، عزیٰ اور منات، تینوں ان کے جو بت تھے ان کو ذکر آ گیا. کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہوں اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ یعنی یہ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے قریش مکہ. اور لات اور عزیٰ کی قسم کھائی تھی نا ابو جہل نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو میں. پھر تو یہ بڑی بھونڈی تقسیم ہوئی، یعنی اپنے لیے وہ بیٹے اور اللہ کے لیے فرشتوں کو انہوں نے بیٹیاں بنا لیا. پھر تو یہ بڑی بھونڈی تقسیم ہوئی. ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ کچھ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے حق میں کوئی ثبوت نازل نہیں کیا. در حقیقت یہ کافر لوگ محض وہم و گمان اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے. در حقیقت یہ کافر لوگ محض وہم و گمان اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں. یعنی نفسانی خواہشات کے پیچھے اور وہم و گمان کے پیچھے جو چل رہا ہے وہ کافر ہے. نفسانی خواہشات کے پیچھے جو چل رہا ہے یعنی جو نفس کی بات مان رہا ہے، ڈالے جاؤ پیزا، ڈالے جاؤ بریانی، چھوڑو فجر کی نماز، جو نفس کے اوپر چل رہا ہے یعنی نفس امارہ پہ چل رہا ہے. حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے. کیا انسان کو ہر اس چیز کا حق پہنچتا ہے جس کی وہ تمنا کرے؟ نہیں، کیونکہ آخرت اور دنیا تو تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہے. اب آپ امیجن کریں یہ قریش مکہ سے اور اتنا قرآن کا زور ہے کہ یہ اب منع بھی نہیں کر سک رہے، روک بھی نہیں سک رہے، سن بھی رہے اور خاموشی سے سن رہے. اور تلاوت جب اللہ کے نبی کر رہے ہو تو پھر آپ سوچیں آپ. اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کسی کے کچھ بھی کام نہیں آ سکتی، البتہ اس کے بعد ہی کام آ سکتی ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت دے دے اور اس پر راضی ہو جائے. یعنی کوئی آپ کی سفارش بھی نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، اور اگر اللہ نے چاہ لیا تو سفارش کی ویسے ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن وہ فارمیلٹی ہے نا، کیونکہ انسان سمجھتا ہے کہ یار لاجک بلڈ کی جائے تو اس کی تسلی کے لیے. ورنہ دیکھو اگر اللہ راضی ہے تو پھر کسی کی سفارش کی ضرورت کیا رہ گئی. اور اگر کوئی سفارش کر رہا ہے اور اللہ راضی نہیں ہے تو سفارش ہوگی نہیں. لاجک. اور اگر اللہ راضی ہے تو پھر سفارش نہ بھی ہو تو بھی مسئلہ نہیں ہے. یعنی ہے سب اللہ کی رحمت ہی. لیکن ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے کہ بھائی بیج ڈالو گے تو پیڑ نکلے گا، ورنہ اللہ تو ڈائریکٹ پیڑ بھی نکال دے. لیکن وہی پروسیس بتایا ہوا ہے کہ ہاں یار چلو تم سے راضی تھا اللہ، پھر تمہاری سفارش ہو جائے گی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سفارش کر دیں گے، پھر دوسرے انبیاء کرام اپنی امتوں میں جس کی چاہے سفارش کر دیں. اللہ کی اجازت کے بغیر آپ کو حوض کوثر پہ پانی نصیب ہو سکتا ہے؟ وہی والی بات ہے نا کہ جو حدیث ہے کہ اللہ پاک کمی پیشی معاف فرمائے کہ حوض کوثر کے اوپر لوگوں کو لایا جائے گا تو ان کو پانی پلانے سے منع کر دیا جائے گا، اور اللہ کے نبی سے فرمایا جائے گا کہ سوحقن سوحقن لمن غیر آبادی، کہ آپ کے بعد انہوں نے دین کو بدل دیا تھا. اللہ کے نبی پانی پلا رہے ہوں گے، وہاں ان کو بول دیا جائے گا انہوں نے آپ کے بعد دین بدل دیا تھا. یعنی اللہ کی رحمت نہیں ہوگی ایسے لوگوں پر. آپ دیکھیں نا اللہ کے نبی کے پیچھے بھی منافقین نماز پڑھ رہے تھے، اللہ نے بتایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ میں تم میں سے بہت سے چرب زبان ہوتے ہیں، وہ آ کے اپنی باتوں کے انداز میں سیلز میں پکے ہوتے ہیں، وہ آ کے بات کرتے ہیں اور میں ان کے حق میں فیصلہ بھی دے دیتا ہوں ان کی چرب زبانی کی وجہ سے. لیکن اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو زنانے ناموں سے یاد کرتے ہیں
دیکھو جی، اس کا مطلب فرشتوں کو یعنی حضرت جبرائیل کو یہ لوگ غلط القابات سے پکارتے ہوں گے، حالانکہ انہیں اس بات کا ذرا بھی علم نہیں ہے، وہ محض وہم و گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہم و گمان حق کے معاملے میں بالکل کارآمد نہیں۔ لہٰذا ہے پیغمبر، تم ایسے آدمی کی فکر نہ کرو جس نے تمہاری نصیحت سے منہ موڑ لیا ہے اور دنیاوی زندگی کے سوا وہ کچھ اور چاہتا ہی نہیں، یعنی دنیاوی زندگی کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہتا۔ اس کا مطلب دنیاوی زندگی کے ساتھ اگر آخرت بھی چلائی جائے تو دنیا کوئی آپ کے لیے منع نہیں ہے۔ لہٰذا اے پیغمبر تم ایسے آدمی کی فکر نہ کرو جس نے ہماری نصیحت سے منہ موڑ لیا ہے اور دنیاوی زندگی کے سوا کچھ اور چاہتا ہی نہیں۔ کہیں یہ تو نہیں لکھا کہ دنیاوی زندگی کے اندر دنیاوی زندگی میں پڑھو ہی نہیں، بھائی وہ لائف کا پارٹ ہے آپ کا، اور دین کا مطلب ہی وے آف لائف ہے، تو وے آف لائف ہے ہی 24 گھنٹے، تو آپ اس کو الگ تھوڑی رکھ سکتے ہو۔ بیسیکلی ایسی دنیاوی معاملات میں نہیں پڑھنا جو آپ کو اللہ سے اور اللہ کے رسول کی تعلیمات سے غافل کر دیں۔ اگر آپ دنیاوی معاملات کر رہے ہو ان پروٹوکولز کو فالو کرتے ہوئے تو موسٹ ویلکم، کون منع کر رہا ہے آپ کو؟ کیا صحابہ نے کاروبار نہیں کیا؟ کہ حضرت عثمان نے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے تجارت نہیں کی؟ بھائی تجارت تھی، مال تھا تو اللہ کی راہ میں خرچ کیا نا۔ بھائی کھڑکی تو آپ بنا رہے ہیں لیکن نیت آپ نے پیچھے رکھی ہوئی ہے کہ بھائی میں یہ مال اس مقصد کے لیے کما رہا ہوں، تو آپ کمائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لہٰذا اے پیغمبر تم ایسے آدمی کی فکر نہ کرو جس نے ہماری نصیحت سے منہ موڑ لیا ہے اور دنیاوی زندگی کے سوا وہ اور کچھ نہیں، سوا وہ کچھ اور چاہتا ہی نہیں۔ ایسے لوگوں کے علم کی پہنچ بس یہیں تک ہے، تمہارا پروردگار ہی خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک چکا ہے، اور وہی خوب جانتا ہے کہ کون راہ پا گیا۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کو علم ہے اس بات کا کہ کون راہ پا لیا اور کون، دیکھو نا اللہ کے نبی کے پیچھے منافقین ہیں، اللہ کے نبی کو تو جب اللہ نے بتایا تو پتہ چلا۔ سر عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے جی، اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جنہوں نے برے کام کیے ہیں وہ ان کو ان کے عمل کا بھی بدلہ دے گا، اور جنہوں نے نیک کام کیے ہیں ان کو بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ یعنی برے کام کا برا نتیجہ ملے گا آپ کو، اور اچھے کام کا آپ کو اچھا نتیجہ ملے گا۔ ان لوگوں کو جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، ان لوگوں کو یعنی پیچھے والی آیت سے کنیکٹ کریں، جنہوں نے نیک کام کیے ہیں اور ان کو بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ ان لوگوں کو جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، البتہ کبھی کبھار پھسل جانے کی بات اور ہے۔ اللہ نے بتا دیا، اس کا مطلب کبھی کبھار پھسل جاؤ گے۔ سائیکالوجی اللہ نے بنائی ہے، اللہ کو پتہ ہے سب۔ کبھی کبھار پھسل جانے کی بات اور ہے۔ یقین رکھو تمہارا پروردگار بہت وسیع مغفرت والا ہے۔ اللہ اکبر، آئے کمال ہو گیا جی، کمال ہو گیا جی، کمال ہو گیا۔ ان لوگوں کو جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، البتہ کبھی کبھار پھسل جانے کی بات اور ہے۔ یقین رکھو تمہارا پروردگار بہت وسیع مغفرت والا ہے، وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، لہٰذا تم اپنے آپ کو پاکیزہ نہ ٹھہراؤ۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔ متقی مطلب تقوی والا۔ اپنے آپ کو منہ سے نہیں کہو کہ یار میں بڑا تقوی والا ہو گیا ہوں، اللہ کو بہتر پتہ ہے، وہ بھی اللہ کی رحمت ہے بھائی۔ ہے پیغمبر بھلا تم نے اس شخص کو، امپورٹنٹ بات ہوگی، تل ملایا ہوا ہے ابلیس، کس کی طرف سے تل ملایا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تو تو پاک ہے، ہم غلطی کے پتلے ہیں، ہم غلطی کریں گے، تو پاک ہے۔ کیوں جمالی بھائی، جمالی پل بھیج دوں آپ کو پھر؟
اے پیغمبر بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جو حق سے منہ موڑ گیا اور جس نے تھوڑا سا دیا پھر رک گیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جو وہ دیکھ رہا ہو؟ کیا اس نے ان باتوں کی خبر نہیں ملی جو موسیٰ کے صحیفوں میں درج ہے اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی، جو مکمل وفادار رہے؟ یعنی یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، یعنی کہ کوئی سیل نہ کرنے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ جو اپنا ایفرٹ کرو گے تو بھائی اپنا بوجھ اٹھاؤ گے، یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے ایفرٹ نہیں کی اور اینڈ میں آپ تو نکل گئے، کسی اور نے آپ کا بوجھ اٹھا لیا۔ گناہ آپ نے کیا ہے تو بھگتیں گے بھی آپ، گڑبڑ آپ نے کی ہے تو آپ ہی بھگتیں گے، یعنی کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اور یہ کہ انسان کو خود اپنی کوشش کے سوا کسی اور چیز کا بدلہ لینے کا حق نہیں پہنچتا۔ وہی جو ہم کل بات کر رہے تھے انس بھائی، کل پرسوں ہم نے 2 دن یہی بات کی ہے۔ اور یہ کہ انسان کو خود اپنی کوشش کے سوا اور چیز کا بدلہ لینے کا حق نہیں پہنچتا۔ آپ اپنی ایفرٹ بڑھاؤ گے نا، آپ کا پھل خود بخود بڑھ جائے گا۔ اگر آپ ایفرٹ نہیں بڑھا رہے، ایفرٹ سیم ہے اور آپ رزلٹ میں بڑھوتی چاہ رہے ہیں، ناانصافی ہے نا۔ اور آپ رزلٹ میں بڑھوتی چاہ رہے ہیں اور بول رہے ہیں عمر بھائی بڑھوتی ہو جائے، اس کا مطلب تو شرک ہے۔ شرک ہو گیا سر، شرک ہو گیا۔ سورہ نجم چل رہی ہے ہماری اور نجم بھائی کی آمد ہو گئی ماشاءاللہ۔ کل سے جب سے میں نے پریپیئر کیا تھا نا تو میرے ذہن میں تھا یار نجم بیٹھا ہوا ہو تو اس کے سامنے دیکھو جی ماشاءاللہ نجم بھائی آ گئے، بس عادی ہو گئی ہے ہماری۔ اور یہ کہ انسان کو خود اپنی کوشش کے سوا اور چیز کا بدلہ حق نہیں پہنچتا، اور یہ کہ انسان کو خود اپنی کوشش کے سوا کسی اور چیز کا بدلہ لینے کا حق نہیں پہنچتا، یعنی اس کو ملے گا بھی وہی کچھ جس کی وہ کوشش کرے گا، اس کے علاوہ اس کو کچھ ملے گا نہیں نا۔ اور اس کو حق ہی نہیں پہنچتا کہ یہ اس کی خواہش کرے جس کے لیے اس نے ایفرٹ ہی نہیں کی۔ اوہ ویری پاورفل انس بھائی، ویری پاورفل۔ 5339 سورہ نجم کی 39 نمبر آیت، 39 نمبر نوٹ کریں جی، 39 نمبر۔ اور یہ کہ انسان کو خود اپنی کوشش کے سوا کسی اور چیز کا بدلہ لینے کا حق نہیں پہنچتا، یعنی آپ نے جتنی کوشش کی ہے آپ کو وہی نتیجہ ملے۔ عرفان بھائی ذہن میں رکھیں، حق نہیں پہنچتا۔ ہاں بہرحال پھر باقی اللہ آپ کو کس طرح سے نواز دے کیسے کر دے، لیکن آپ کو اپنی کوشش کے بدلے پتہ ہونا چاہیے یار میں نے کتنی ایفرٹ کی ہے۔ آپ انس بھائی جتنی ایفرٹ کریں گے آپ کو وہ پھر پھل ملے گا۔ جو حمزہ بھائی جیسا پھل چاہتے ہیں، حمزہ بھائی سے پوچھے گا نا بھائی کیا کر رہے ہو مجھے بتاؤ۔ آپ کو اپنے وہی جو ہم نے کل ڈسکس کیا ہے، پرسوں ڈسکس کیا، ایگزیکٹ وہی بات آ گئی۔ کمال ہے میرے مالک، تیری شان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 39۔ اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی۔ اب کوشش دیکھی جائے گی کون سی؟ دنیا میں جو اعمال ہمارے کر رہے ہیں، اور پھر اسی کو آپ اس سینس میں لے گو گے تو ہمارے آفیشیل کام میں بھی، ہر کام میں نا کہ تمہاری اور یہ کہ کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، یعنی رزلٹ ڈے پہ پتہ چل جائے گا، پھر اس کا بدلہ اسے پورا دیا جائے گا۔ اب ہم نے تو حمزہ بھائی کو تحفہ کچھ نہیں دیا بھائی، اس نے اپنی ایفرٹ بڑھائی ہے، اس کا نصیب بن گیا۔ میں تو اس کو تب دیتا نا جب میں یہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہوتا کہ اگلے ہفتے حمزہ کو ہی دینا ہے، یہ میری طرف سے ہوتا، مجھے تو نہیں پتا تھا، جس نے ایفرٹ بڑھائی اس کا نصیب بن گیا۔ بھائی ہم ایک دن فارم ہاؤس گئے پچھلے سال، بس کیا ڈسکشن چل رہی تھی، اچانک سے اللہ نے دل میں بات ڈالی، ہم نے بولا یار انس بھائی آپ کے ولیمے کی دعوت کمپنی کی طرف سے، خرچہ کمپنی اٹھائے گی ولیمے کی۔
میں نے تو نہیں سوچا تھا. میری عقل سے پوچھو گے تو میں کیوں خرچہ کروں بھائی خامخواہ, ٹھیک ہے نا, عقل سے پوچھو, میں ڈیسائیڈ کر رہے تو نہیں آیا, لیکن اب میرے ذریعے اللہ نے ایگزیکیوٹ کروا دیا, وہ زبان سے بات نکلوا دی, کام ہو گیا. وہ کیسے ہوا؟ وہ اس کی ایفرٹ دی, اللہ نے اس کو دنیا میں کوئی ذریعہ, بھائی دیکھو خود تو اللہ اتر کے آ کے آپ کو نہیں کہہ دے گا نا, ذریعہ اللہ کسی نہ کسی کو بنائے گا. کہنے کا مقصد ذریعہ کون بنتا ہے, کیسے بنتا ہے, یہ ہماری پٹیک نہیں ہے. ہماری پٹیک یہ ہے کہ ہم اپنی ایفرٹ بڑھائیں, بس دیٹس اٹ. اور ایفرٹ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے ایفرٹ. آپ کو یہ بھی نہیں کرنا کہ جی عمر بھائی میں لے آؤں, جی 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 کیا عمر بھائی 39 نمبر آیا تھا. اپنی ایفرٹ کو آپ کو ظاہر کر کے اسٹیبلش نہیں کرنا, وہ نظر آ رہی ہوتی ہے. اب ایک انداز ہوتا ہے آپ ایفرٹ کر رہے ہو, اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ دکھا کے ایفرٹ کر رہے ہوتے ہو. ہاں دیکھو میری ایفرٹ ہے, پھرتی بہت ہے آگے پیچھے کو, وہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, نظر آ رہی ہوتی ہے. صحیح ہے. اور اللہ آپ کا کام کرا دے گا, کیونکہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. سبحان اللہ, میرے مالک کی شان ہے یار. نجم بھائی آپ کو دکھانے نہیں ضرورت نہیں ہے. یہ وہ والا سین ہے, وہ جب اسکول میں پڑھتے تھے نا, لک بزی ڈو نتھنگ, LBDN کہتے تھے ہم اس کو اسکول میں. اچھا بچہ کر کچھ نہیں رہا تھا, ٹیچر جاتی تھی, جی میں وہ میٹنگ ہوتی تھی نا اسکول کے اندر, اچانک سے ٹیچرز میٹنگ ہو جاتی تھی, تو ٹیچر آپ کو مانیٹر کو کھڑا کرتی تھی کلاس میں کہ آپ کھڑے ہو جائیں, میں جو ہوں میٹنگ کر کے آ رہی ہوں. اب بچے کر کچھ نہیں رہے, ٹھیک ہے نا. ایک یہ ہوتا تھا, اور ایک یہ ہوتا تھا کہ ٹیچر کا کبھی کبھار پڑھانے کا دل نہیں چاہتا تھا, تو سینئر مینجمنٹ ذرا چکر لگاتی تھی, دیکھتی تھی, تو ٹیچر آگے بورڈ پہ لکھ دیتی تھی اور آگے بیٹھ جاتی تھی, ہاں بہت کام چل رہا ہے, پیچھے کچھ نہیں ہو رہا, سب بیٹھے ہاں فون پہ یوں, جیسے عمر بھائی آئے لگے ہوئے, ہاں ہو کچھ نہیں. وہ اچھا ہم تو پیچھے سے دیکھ رہے ہیں انسٹاگرام چل رہا ہے, ہاں بہت کام چل رہا ہے, اور ایکسپریشن ایسے بہت بہت سیریس کلائنٹ ہے. صحیح ہے نا. تو آپ کو جیسی ایفرٹ ہوگی بھائی وہی پھل ملے گا, پھر اس کا بدلہ اسے پورا پورا دیا جائے گا. اور یہ کہ آخر کار سب کو تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے, اور یہ کہ وہی ہے جو ہنساتا اور رلاتا ہے, وہی ہے جو ہنساتا ہے اور رلاتا ہے. اب ظاہر ہے خوشی کے لمحات ہوتے ہیں تو انسان ہنستا ہے, خوش ہوتا ہے, پھر کسی کی میت ہے, انتقال ہے, اب روتا ہے. وہی ہے جو ہنساتا ہے اور رلاتا ہے, یعنی خوشی کے لمحے بھی وہی دیتا ہے, غم کے لمحے بھی وہی دیتا ہے. بات یہ ہے کہ صبر میں کون رہتا ہے, خوشی میں آؤٹ ہو جاؤ اور غم میں بھی آؤٹ ہو جاؤ, صبر کا دامن چھوڑنا نہیں ہے. اب خوشی کے لمحے میں آپ ہاکس میں چلے گئے اور گانے بج رہے ہیں گاڑی میں, ہو چلو بھائی, اور ہاکس میں چلے گئے تو نماز بھی چھوڑ دی, نہیں. خوشی کا لمحہ ہے, وہاں پہ بھی اللہ کو یاد رکھو, انجوائمنٹ ہے وہاں بھی اللہ کو یاد رکھو, غم ہے تو وہاں پہ بھی اللہ کو یاد رکھو. یہ ہے تقویٰ. تو خوشی کے اندر بھی لمٹ کراس نہ ہو, غم میں بھی لمٹ کراس نہ ہو. اب یہی ہوتا ہے نا, شادی کا کتنا پاک سنت ہے نکاح. اب نکاح ہوا, مولوی نے نکاح پڑھایا, اس کے بعد گانے بجنا شروع ہوگا اور ڈانس کی محفل لگ رہی ہے. لعنت ہو گئی جی, لعنت. آپ مجھے بتاؤ اس شادی میں کیسے برکت ہو سکتی ہے کہ تم نے فراڈ کیا, تم نے پہلے نکاح پڑھایا مولوی کو لا کے, مولوی کو کیا شاٹ, اب تم جاؤ, اب ہم شیطان کو لے کے آئیں گے, اور تم نے گانے بجانا شروع کر دیے. اور حتیٰ کہ یہ لیول کی بغیرتی کہ میاں سٹیج پہ بیٹھا ہوا ہے, نکاح ہو چکا ہے, اور بیوی اس کی نامحرم آدمیوں پوری 500 لوگوں کے سامنے ڈانس کر رہی ہے. کیا آپ لوگوں نے ایسی شادیاں اٹینڈ نہیں کری؟ نعوذ باللہ, ہم نے بھی کری ہیں. میں حیران ہو جاتا ہوں خدا کی قسم. سر آدمی, عورت کا مطلب ہے چھپا کے رکھنے کی چیز, لغوی معنی ہے اس کے. آدمی سٹیج پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کی بیوی 500 گیسٹ کے سامنے ڈانس کر کے اس آدمی کو دکھا رہی ہے, بلکہ پورے جہان کو دکھا رہی ہے. سر کیا میں کوئی عجوبہ بات کر رہا ہوں؟ ایسی شادیاں آپ نے نہیں دیکھی؟ نہیں, اگر میں کوئی عجوبہ بات کر رہا ہوں تو آپ مجھے ٹوکو. اور نیم فحش کپڑے پہنے ہوئے اور ڈانس چل رہا ہے, لو جی لو. کیا خاک بھر, پھر ڈائیورسیں نہیں ہوں گی تمہاری, نظریں نہیں لگیں گی, بےہودگی نہیں ہوگی,
کیا کچھ ہو رہا ہے. اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور رلاتا ہے, اور یہ کہ وہی ہے جو موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی. اور یہ کہ اس نے نر اور مادہ کے 2 جوڑے پیدا کیے ہیں. ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے, لو جی لو, یہ دکھا دیا اللہ نے انسان کو اس کا ایک بوند سے جو ٹپکائی جاتی ہے. اور یہ کہ دوسری زندگی دینے کا بھی اس نے ذمہ لیا ہے. وہی مشرکین مکہ جو کہتے تھے کہ اللہ کیسے دوبارہ زندہ کرے گا, تو ان کو بتایا جا رہا ہے بھائی ایسے پیدا ہوئے ہو. اور یہ کہ وہی ہے جو مالدار بناتا ہے اور دولت کو محفوظ کراتا ہے. اور یہ کہ وہی ہے جو مالدار بناتا ہے اور دولت کو محفوظ کراتا ہے. یعنی صرف مالدار بنانا مقصد نہیں ہے. اب آپ مالدار بن گئے لیکن آپ کی پراپرٹی محفوظ نہیں ہے. بھائی مالدار بھی کر رہا ہے اور اس مال کی حفاظت بھی کروا رہا ہے. کتنا باریک پوائنٹ ہے, دیکھیں نظر انداز رہتا ہے. یہ صرف انس بھائی مال ملنا امپورٹنٹ نہیں ہے, مال کی محفوظ بھی تو رکھنا ہے. گاڑی ہے ایکسیڈنٹ میں برباد ہو جائے, آپ کی گھر ہے اس پہ قبضہ ہو جائے, زمین پہ قبضہ ہو جائے, یعنی وہ آپ کو صرف دولت مالدار نہیں بنا رہا بلکہ آپ کی عزت اور عصمت کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے اس نے. محافظ ہے. اور جس نے آیت الکرسی پڑھ لی وہ تو 700 فرشتے اور اللہ کی حفاظت میں آ گیا. جی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہے. صرف ایک عمل, لیکن اس کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہوگی. نماز پڑھو گے تو پھر آیت الکرسی پڑھو گے نا. اور یہ کہ وہی ہے جو مالدار بناتا ہے اور دولت کو محفوظ کراتا ہے. اور یہ کہ وہی ہے جو شوری ستارے کا پروردگار ہے. اور یہ کہ وہی ہے جس نے پچھلے زمانے کی قوم عاد کو ہلاک کیا اور سمود کو بھی, اور کسی کو باقی نہ چھوڑا. اور یعنی اب ان قوموں کا ذکر کیا کب؟ مشرکین مکہ کو. اس کا مطلب وہ ان قوموں کو جانتے ہوں گے. ان کو یہ ریفرنس دیا گیا کہ ان کو ہلاک اللہ نے کیا ہے. وہ بولیں گے یار زلزلہ آ گیا, پتھروں کی بارش ہو گئی, تو وہ کون برسا رہا ہے بھائی؟ اللہ. پیچھے روٹ کاز دیکھو گے تو پیچھے اللہ ہی ہے. اور اس سے پہلے نوح کی قوم کو بھی ہلاک کیا. بے شک وہ سب سے زیادہ ظالم اور سرکش تھے. ظاہر ہے سب سے زیادہ ظالم اور سرکش, کیونکہ 950 سال تو ان کو تبلیغ کی گئی ہے. بہت زیادہ ہی ظالم تھے کہ 950 سال میں بھی باز نہیں آئے. اور جو بستیاں اوندھی گری تھیں ان کو بھی اسی نے اٹھا پھینکا تھا. پھر جس خوفناک چیز نے انہیں ڈھانپا وہ انہیں ڈھانپ کر رہی ہے. لہٰذا اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ. یہ پیغمبر بھی پہلے خبردار کرنے والے پیغمبروں کی طرح خبردار کرنے والے ہیں. خبردار کرنے والے. اور جو گھڑی جلد آنے والی ہے وہ قریب آ پہنچی ہے. یعنی قیامت کی گھڑی قریب آ پہنچی ہے. ظاہر ہے نا, دیکھو ہر بندے کے لیے قریب آ پہنچی ہے. کیسے بھائی؟ قیامت میری اور آپ کی تو برپا ہو گئی نا جب میں انتقال کر گیا. اگر میں 30 سال بعد مرا تو میری تو 30 سال بعد آئی. آپ کل مرے, آپ کی کل آ گئی. سبحان اللہ. پوائنٹ پکڑے. ہسٹری میں یاد کیے رہے قیامت. ویسے ہی سمجھے جب قیامت ہوگی تو صاحب سبحان اللہ. میری تو شروع ہو گئی نا. میرا تو کام ختم ہو گیا دنیا میں, بس ختم. مجھے جو ایک قطرہ بوند کا موقع ملا تھا میرا تو ختم. میری تو خود شروع ہو گئی بھائی. انتظار کی گھڑیاں ختم. یہ بہت نزدیک آ پہنچی. ہاں اب جو بندہ 2000 سال زندہ رہے گا اس کے لیے 2000, جو 200 سال بعد پیدا ہوگا
وہ پھر 100 سال، اس کے لیے 300 سال ہو گئے ہمارے پرسپیکٹو سے، لیکن اگر میں آج نکل گیا تو میری تو کل ہی کھڑی ہو گئی. سیدھی بات ہے بھائی. اب میرا حساب کتاب تو شروع ہو گیا نا، قبر میں جاتی شروع ہو گیا نا. اور جس کے قبر میں معاملات سیدھے نکل آئے وہ آخرت کے بڑے عذاب سے بچ گیا. ایسا تھوڑی ہے کہ میں آج فوت ہو گیا تو قیامت 2000 سال بعد آنی ہے تو میں قبر کے اندر ایسے ہی بیٹھا ہوں. آپ کو پتہ ہے جیسے ہی 70 قدم لے کے رشتہ دار قبر سے دور جاتے ہیں آپ کا عذاب، آپ کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے. قیامت آپ کے لیے اسی وقت آ گئی بھائی جیسی آپ کی آنکھ بند ہو گئی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. اے اللہ ہم آج اسلام لائے ہیں، آج ایمان لائے ہیں، پچھلے گناہ ہمارے معاف فرما. اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو اسے ہٹا سکے. تو کیا تم اس بات پر حیرت کرتے ہو اور اس کا مذاق بنا کر ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو؟ جبکہ تم تکبر کے ساتھ کھیل کود میں پڑے ہوئے ہو، ایروگنس، ایگو. اور اب بھی جھک جاؤ اللہ کے سامنے اور اس کی بندگی کر لو. فاسجدوا للہ واعبدوا. یہ وہ پوری جب صورت اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہو رہی ہے کعبہ کے سامنے، اور یہاں جب پہنچے فاسجدوا للہ واعبدوا، تو تمام مسلمان جو تھے وہ سجدے میں گرے، تمام لوگ سجدے میں گر گئے، مشرکین مکہ بھی سجدے میں گر گئے. یہ خبر پہنچ گئی حبشہ کہ قریش مکہ اسلام لے آئے ہیں. تو 3 مہینے کے بعد رجب میں ہجرت ہوئی اور شوال میں 15 لوگ واپس آ گئے اس رومر کی بیسس پر. یہ اتنی پاورفل صورت تھی. تو آپ سب نے آج ہوم ورک یہ ہے کہ سورہ نجم کی مشاری جو ہے نا اس کی تلاوت میں آپ سنیں، مشاری راشد کی. بہت ہی زبردست تلاوت ہے، بہت ہی زبردست. ٹھیک ہے جی. ان مشاری راشد کی ہمیں اچھی لگ رہی ہے. آپ سوچیں کہ جب اللہ کے نبی کی تلاوت ہو رہی ہے وہ کیا تلاوت کا انداز ہوگا. اللہ پاک ہمیں یہ تلاوت سننے نصیب فرمائے جنت میں، ہمیں اس سے محروم نہ رکھے. ٹھیک ہے جی. تو یہ سب جا کے سنیں. تو جب یہ ہوا تو وہ سب سجدے میں گر گئے. اب اس کے بعد کیا ہوا یہ ڈسکس ہوگا ہمارے انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق سے کل کے سیرہ کے لیکچر میں. تو آج ہماری سیرہ اور قرآن پاک دونوں ساتھ ساتھ ہو گئے جی. اللہ نے ایک ہی جگہ جمع کر دیا دونوں کو، اور یہی ہوگا. اب کل بھی یہی ہوا ہے، سورہ الگ ہم نے باقی مکمل کی ہے. تو نزول کے اعتبار سے قرآن بھی ہم اب ماشاءاللہ جتنا جتنا سیرہ میں آتا جائے گا ہم اس کو بھی کور کرتے چلے جائیں گے. تو اللہ پاک ہماری اس کوشش کو قبول اور منظور فرمائے، اور ان انٹینشنلی اگر کوئی بات غلط منہ سے نکل گئی ہو تو اسے معاف فرمائے، اور ہمارے گناہوں سے نجات عطا فرمائے، اور معاف کر دے تمام گناہوں کو. تو ہر جمعے کو ہمیں موقع ملتا ہے 80 سال کی عبادت کرنے کا، 80 سال کے گناہ معاف کرانے کا. صرف 80 دفعہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ہر جمعے کو عصر کی نماز کے بعد جا نماز سے اٹھنے سے پہلے آپ نے 80 دفعہ یہ پڑھ لیا تو آپ کے 80 سال کے گناہ معاف ہو گئے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب مل گیا. ہر جمعے کو یہ پروٹوکول مل جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے جی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.